مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ تو آپ کو جو دیندار لوگ ہیں جن کی عورتیں پردہ کرتی ہیں ان کو اپنی بیگم کو پروٹوکول دوسروں سے زیادہ دینا پڑے گا۔ اگر آپ کی اوقات باہر ملکوں میں اپنے بیگم کو لے جانے کی ہے تو لے کے جاؤ، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے، بدماشی سے لے کے جاؤ۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میرے ماموں نے مجھے بلایا آ جاؤ، میں نے گھر والوں کو کہا چلیں ماموں سے مل کے آتے ہیں، انہوں نے کہا چلو، ماموں کے لے گیا، پھپھو کے لے گیا، یہی ہماری اوقات تھی۔ کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس وقت جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا۔ اب تھوڑے وسائل زیادہ ہو گئے تو ہم نے کہا چلو بھائی ملیشیا گھما کے لے آیا گھر والوں کو، دبئی گھما کے لے آیا دوسرے گھر والوں کو۔ مخلوط دعوت میں بیوی کو نہ لے کے جائیں، جائز نہیں ہے۔ جہاں مکس گیدرنگ ہو، مرد لڑکے، خاص طور پہ شادیوں میں تو بہت ہی بےہودگی، کیونکہ لڑکیاں بڑے ادھورے لباس میں ہوتی ہیں اور لڑکے فل ٹھڑک کی پیک پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ اس میں اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو لے کے جانا یہ صحیح بےغیرتی ہے۔ جب بےغیرتی پہ سمجھوتا کر لو تو پھر جو مرضی کرو۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ آپ کی بیوی کو آپ نے پردہ کرایا یا اس نے اپنے شوق سے پردہ کیا، تو یہ بات تو درست ہے کہ بہت ساری انٹرٹینمنٹ کی چیزوں سے آپ کی بیوی محروم ہو جائے گی۔ اس کا پھر تلافی کرو، آپ اس کی تلافی یہ کرو کہ اپنے ساتھ اس کو جہاں جہاں لے جا سکتے ہو لے کے جاؤ، گھمانے پھرانے لے کے جاؤ، ساحل سمندر پہ لے کے جاؤ، مری لے کے جاؤ، کوئٹہ لے کے جاؤ، گھماؤ پھراؤ اس کے ساتھ۔ اس کو گھر کی چار دیواری میں بند مت کرو، اس کا حق دوسری عورتوں سے زیادہ ہے۔ دیکھو جو شراب نہیں پی رہا، چرس نہیں پی رہا، اور اس پہ آپ اچھے مشروب پہ بھی پابندی لگا دو تو پھر چرس پہ آئے گا وہ، ڈائریکٹ شراب پہ آئے گا وہ۔ ابے جو آدمی ڈرامے نہیں دیکھ رہا، فلمیں بھی دیکھ رہا، انٹرٹینمنٹ نہیں ہے نا، تو جائز انٹرٹینمنٹ اس کو زیادہ کرنی پڑتی ہے تاکہ وہاں سے اس کی تلافی ہو۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے استاذ ہیں، کتنے بڑے اللہ والے بزرگ تھے، وہ فرماتے تھے کہ پردے دار عورتوں کو زیادہ پروٹوکول دینا چاہیے، گھمانا پھرانا۔ آپ کو اللہ نے پیسہ زیادہ دیا ہے تو باہر ملک لے کے جاؤ اپنی بیوی کو، پیسہ زیادہ نہیں دیا تو اندرون ملک میں اس کو سیر کراؤ۔ سمجھتے ہو؟ آپ تو مشہور لوگ نہیں ہو، آپ تو اپنی بیوی کو ہر جگہ لے جا سکتے ہو نا، ساحل سمندر پہ لے کے جاؤ۔ پھر اب ساحل سمندر پہ مکس گیدرنگ کا ماحول ہے تو وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو ہر جو بھی پبلک پلیس ہوگی وہاں کیا ہوگا، وہاں مرد بھی ہوں گے، اور ایسا کوئی ساحل سمندر تو نہیں ہے لیڈیز کے لیے الگ، جینٹس کے لیے الگ۔ اس مکس گیدرنگ میں وہ بے حیائی نہیں ہوتی جو شادیوں میں ہوتی ہے، سمجھتے ہو؟ اور شادیوں میں تو اس لیے بھی کہ وہ تو کنٹرول میں تھا نا جس نے آپ کو دعوت دی ہے، اس نے کیوں مس گیدرنگ کی، وہ پارٹیشن کیوں نہیں کی اس نے، تو اس کا تو بائیکاٹ ویسے بھی واجب ہے تاکہ گناہ کو پروموٹ۔ لیکن ساحل سمندر پہ تو کوئی کسی کا اختیار نہیں ہے نا، تو وہاں اگر مرد بھی عورتیں بھی، آپ اپنی گھر والوں کو پردے میں لے کے جاؤ، الگ جگہ تلاش کرو جہاں مرد نہ ہو جتنا ہو سکے۔ تو اسی طرح گھمانے پھرانے، مری ہے، نتھیا گلی ہے، ہنزا ہے، بہت ساری جگہیں ہیں جہاں آپ اپنے گھر والوں کو لے جا سکتے ہو۔ پیسہ بالکل بھی نہیں ہے، کوئی بات نہیں یار، آپ اپنے گھر والوں کو باہر نکلو، ہائی وے پہ جاؤ، کسی دن ہوٹل پہ اچھا کھانا کھلے ماحول میں بیٹھ کے کھلا دو۔ دینداروں میں یہ بڑا فالٹ ہے کہ وہ صرف شریعت تو نافذ کرتے ہیں بیوی پر، جو بیوی کو حق دینا چاہیے وہ نہیں دے رہے ہوتے۔ اس سے بیوی کہتی ہے، دل میں اس کے یہ بیٹھ جاتا ہے کہ صرف اپنے مطلب کی شریعت میرے میاں کو آتی ہے، وہ والی شریعت نہیں آتی جس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو اپنے ساتھ دعوت میں لے کے جاتے تھے، یہ والی شریعت نہیں آتی اس کو۔ ہمارے نبی نے اپنی زوجات کو اتنا پروٹوکول دیا، ایک صحابی نے نبی کی دعوت کی، بڑی غربت کا دور تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعوت جب قبول کروں گا جب میرے ساتھ عائشہ کو بھی بلاؤ۔ ان صحابی نے کہا پھر دعوت نہیں ہے، کیونکہ وہ بیچارے غریب تھے، اتنا نہیں افورڈ کر سکتے کہ 2 بندوں کا کھانا رکھیں، تو نبی نے بھی منع کر دیا، بھائی میری زوجہ کو بھی ساتھ میں انوائٹ کرو گے تو آؤں گا ورنہ نہیں آؤں گا۔ ان صحابی نے کچھ وقت کے بعد، صحیح حدیث ہے، دوبارہ دعوت کی، یا رسول اللہ آپ کی دعوت میرے گھر پہ، آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ گے تو پھر آؤں گا۔ انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، پھر آپ نے فرمایا جاؤ ہم بھی نہیں آ رہے۔ تیسری دفعہ پھر انہوں نے دعوت کی، آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ، فرمایا ہاں دونوں آ جائیں۔ تو عورت جب دیکھتی ہے نا میرا میاں پردہ نماز میں تو بڑا سخت ہے، پردہ کیا کرو بیگم، نماز پیا کرو بیگم، اور شوہر کی خدمت اسلام میں بہت ضروری ہے۔ نبی نے فرمایا اگر عورت کو حکم ہوتا سردہ کرے، کسی کو اجازت ہوتی سردہ کرے تو کس کو سردہ کرنے کا حکم ہوتا؟ شوہر کو۔ اتنا میرا اسلام میں احکام ہے۔ تو بیگم کہتی ہے ٹھیک ہے، آج ایسا کرتے ہیں بچوں کی بھی کل چھٹی ہے تو آج ہائی وے پہ چلتے ہیں کھانا کھانے، ٹھیک ہے، وہاں ذرا کھلے شلے تخت لگے ہوئے ہیں، کھلا ڈلا، ہمیں بھی تھوڑا سانس لینے کا موقع ملے گا۔ تو آپ فوراً کہو بیگم مہنگائی دیکھو کہاں جا رہی ہے،
ملکی حالات دیکھو. کیا مفتی صاحب کا بیان نہیں سنا کہ ہوٹلوں کا کھانا نہیں کھانا چاہیے؟ اس سے یہ ہوتا ہے, خود کھا کے آیا دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے, اس وقت مہنگائی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, کبھی ادھر جا کے بیٹھا ہوا ہے, کبھی ادھر گٹر کے ڈھکن ہے نہیں پھر بھی گٹروں میں بیٹھا ہوا ہے جا کے, ٹھیک ہے. تو وہ دیکھ رہی ہوتی ہے, سارے خرچے پورے ہوتے ہیں, جب ہماری بات آتی ہے تو اس کو موت آنا شروع ہو جاتی ہے. تو پھر عورت کے دل میں آتا ہے بھائی یہ شریعت اس کے مطلب کی ہے. تو اس لیے دیندار آدمی کو اپنی زوجہ کو محبت دوسروں سے زیادہ, دیکھو لبرل لوگ محبت نہ دینا, عورت کے پاس محبت کے متبادل بہت ہوتے ہیں, بہت ساری. وہ فلم دیکھ کے گزارا کر لے گی, وہ جناب شاپنگ پہ چلی جائے گی, خود ہی گھوم رہی ہوتی ہیں, کوئی پردہ وردہ نہیں ہے ان کے یہاں. تو جو زیادہ لبرل ہے ناچ گانے بھی چل رہے ہوتے ہیں. بیگم جو ہے کسی تقریب میں جا کے تھوڑا سا ٹھمکا لگا لیا, لوگوں نے بڑی تعریفیں کی, ماشاء اللہ بھابھی آپ بہت اچھا ناچ رہی تھی, کائنڈلی اب آپ ہی ناچیے گا اگلی شادی میں دوبارہ. تو اس ساری چیزوں کی تلافی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. دیندار آدمی کے یہاں تو بھائی بیوی نے پردہ کرنا ہے, اپنے شوہر کے علاوہ کسی کو دیکھنا نہیں ہے, جانا ہے اپنی اماں کے گھر جا کے بیچاری ایک ہفتہ رہ کے آ جائے گی, اس کے علاوہ کہیں آنا جانا نہیں ہے, نہ اس میں فلمیں دیکھنی ہے نہ ڈرامے دیکھنی ہے. اوپر سے آپ بھی مکھنچو آ گئے تو گھر میں چنگیز خان کی طرح گھر میں آ رہے ہو, ہلاکو خان کی طرح گھر میں داخل ہو رہے ہو آپ, تو پھر یہ بغاوت پھیلتی ہے اس سے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو آپ کو جو دیندار لوگ ہیں جن کی عورتیں پردہ کرتی ہیں ان کو اپنی بیگم کو پروٹوکول دوسروں سے زیادہ دینا پڑے گا.